مسئلہ 512 مسئلہ میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایسی نماز آپ پڑھیں جو عذر والی ہے، عذر والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہ پڑھ لی علیکم السلام اور وقت کے اندر ہی عذر ختم ہو گیا ہے۔ عذر والی نماز کی مثال ہے مثلا ایک بندے نے بیٹھ کر نماز پڑھی، حالانکہ وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، کھڑ کے آپ پڑھ سکتا ہے، وقت میں ٹھیک ہو گیا۔ عذر والی مثال جیسے تیمم کے ساتھ پڑھ لی اور بعد میں پانی مل گیا کہ وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ عذر والی نماز کی مثال جیسے تکیہ کی حالت میں اس نے ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور بعد میں وقت میں ہی تکیہ ختم ہو گیا ہے تو ہاتھ کھول کے پڑھ سکتا ہے دوبارہ اگر پڑھے۔ عذر والی کافی ہوتی ہے، کہا اگر عذر ہے تکیہ اور آپ کو علم ہے کہ وقت کے اندر ہی یہ عذر ختم ہو جائے گا، آپ کو علم ہے کہ وقت کے اندر ہی یہ عذر ختم ہو جائے گا تو آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں بدار جہاں جائز ہے۔ تکیہ ایسا عذر ہے جس میں مطلقاً بدار جائز ہے۔ ویسے بدار ہم اس وقت قرار دیتے تھے جب یأس ہو جاتا تھا نا کہ بعد میں عذر سارا وقت عذر رہے گا تو بدار جائز ہوتا تھا۔ بدار یاد ہے نا، یعنی جلدی کرنا ہے، اول وقت میں ہی پڑھ لینا ہے، ابتدائی وقت میں پڑھ لینا۔ تکیہ کا ایسا عذر ہے کہ اگر یہ موجود ہے نا، چاہے آپ کو علم ہے کہ 2 گھنٹے بعد تکیہ ختم ہو جائے گا اور میں نماز اپنے والی پڑھ لوں گا، تب بھی آپ کے لیے بدار جائز ہے۔ یاس تو بہت دور کی بات ہے، علم ہے کہ 2 گھنٹے بعد تکیہ ختم ہو جائے گا، تب بھی آپ اول وقت میں تکیہ والی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ کافی ہے۔ 2 گھنٹے بعد تکیہ زائل ہو گیا ہے تب بھی دوبارہ نہیں پڑھنی، یہ کافی ہے۔ الا یہ کہ آپ کوئی تکیہ میں ایسا کام کریں جو تکیہ میں بھی معاف نہیں ہوتا، جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنے۔ ان کے ہاں بھی وضو تو ہے نا، جو مسلمان بھی ہے فرقہ، وضو تو سب کے ہاں ہے، انہوں نے وضو کیا اور آپ نے نہیں کیا، ایسے نماز پڑھ دی، اور کم از کم ان والا تو کر لیتے نا، تکیہ میں ان والا ہوتا، ان والا بھی آپ نے نہیں کیا، ایسے نماز پڑھ دی تو اس طرح تو نماز نہیں ہوتی، اب دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر تکیہ میں ایسا کام آپ نے نہیں کیا ہے تو وہ والی نماز صحیح ہے، ایسی بڑی غلطی نہیں کی ہے جو تکیہ میں معاف ہی نہیں ہوتی، ایسی خلل نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی، چاہے نماز وقت کے اندر تکیہ ختم ہو گیا۔ تو تکیہ میں یہ بہت وسعت ہے، تکیہ کے علاوہ اور عذر ہیں تو کہا ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہوتا ہے۔ تیمم کے ساتھ اس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں جب یاس ہو جاتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ پانی ڈھونڈنے سے نا امید ہو گئے ہیں تو آپ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تیمم کر کے۔ آپ نے پڑھ لی نا تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ تیمم کے ساتھ جو بدار آپ نے کیا ہے، بدار کا مورد تھا، تو آپ کی نماز یہ صحیح ہے، چاہے وقت میں پانی مل گیا ہے تو دوبارہ نہیں پڑھنی۔ لیکن کسی جگہ ایسے ہوگا کہ عذری نماز آپ نے پڑھی ہے اور ہم آپ کو وقت میں دوبارہ پڑھا رہے ہوں گے، وقت میں دوبارہ پڑھا رہے ہوں گے، کہیں نہیں بھی پڑھا رہے ہیں تو کہا ہر مورد کا جو ہے نا اپنا اپنا حکم ہوگا، ہم آگے ذکر کریں، اپنا اپنا حکم آگے ذکر ہوتا جائے گا۔ یجوز الاتیان بالصلاۃ العذریہ، عذر والی نماز پڑھ سکتے ہیں فی اول الوقت، اول وقت میں، ولو مال علم بزوال العذر، اگرچہ آپ کو علم ہے کہ عذر زائل ہو جائے گا قبل انقضاء الوقت، وقت ختم ہونے سے پہلے 2 گھنٹے بعد مثلا عذر زائل ہو جائے گا تو آپ عذری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذا کان العذر هو التکیہ، اگر عذر تکیہ ہے، یعنی تکیہ میں بہت وسعت ہے، آپ کو علم ہے کہ تکیہ زائل ہو جائے گا تب بھی آپ تکیہ والی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یجب اعادۃ حینئذ بعد زوال موجبها، نماز کا اعادہ نہیں کرنا جب موجب تکیہ زائل ہو گیا ہے، یعنی تکیہ ختم ہو گیا ہے
نماز کو دوبارہ نہیں پڑھنا. الا مال اخلال بما یضر الاخلال بے، یہاں کوئی ایسا خلل ڈالا ہے کہ جو اس عذر کے ساتھ بھی خلل شمار ہوتا ہے اور نماز باطل کرتا ہے. تقیہ والا عذر کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایسا خلل ڈالا ہے جو اس تقیہ میں بھی معاف نہیں ہے، جیسے بغیر وضو کے. بلاؤ فی حال ضرور آئی، اضطراری حالت میں وہ معاف نہیں ہے خلل، تو پھر آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے. کما اذا اقتضت التقیہ یصلی من دون تاثیر طہارہ الحدثیہ، طہارہ حدثیہ کے بغیر جو ہے نماز پڑھنا، اس چیز کی طرف تقیہ آپ کو لے گیا ہے اور 2 گھنٹے بعد یہ تقیہ ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ یہ طہارت حدثیہ یعنی وضو ایسی چیز ہے جو معاف اتنی آسانی کے ساتھ معاف نہیں ہے، بلکہ معاف نہیں ہوگا. پیچھے پڑا تھا نا، جو نہ تیمم کر سکے نہ وضو کر سکے، تو ادا نماز 10 دفعہ بھی پڑھ لے اس کی نہیں ہوتی، اس پر قضا رہے گی. وضو میں ہاں مجھے ساکت ہے. نماز آپ نے کبھی سنا ہے کہ نماز ساکت ہو گئی ہے؟ نماز کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتی، لیکن اس حال میں ہو جاتی ہے کہ جب طہارت ہی نہ ہو سکتی، نہ ترابیہ تیمم اور نہ ہی وضو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ اگر پڑھتے بھی رہے تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، اس وجہ سے ساکت قضا اس کی ہوتی، ادا ساکت. اما اذا کان العذر غیر التقیہ، عذر تقیہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو کا فلا، تو تقیہ میں علم ہے کہ زائل ہو جائے گا تو بدار جائے گا. باقی میں اگر آپ کو علم، باقی جتنے بھی عذر ہیں، باقی میں آپ کو علم ہے کہ 1 گھنٹے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد عذر زائل ہو جائے گا، تو آپ ابھی ابتدا میں نہیں پڑھ سکتے. جب عذر زائل ہوگا تو صحیح نماز پڑھو گے. اگر یأس ہو گئی یا نا امید ہے عذر کے زائل ہونے سے، تو پھر بدار جائز ہو جاتا ہے. یہ پیچھے بھی آیا. اما اذا کان العذر غیر تقیہ فلا یجوز البدار مال علم بارتفاع العذر فی الوقت، وقت میں جب عذر زائل ہونے کا علم ہے تو پھر بدار جائز نہیں. ویجوز مال یاس، نا امید ہے عذر کے زائل ہونے سے تو پھر بدار جائز ہے. مال جا سے انزالے کا، اس کے زائل ہونے سے، عذر کے زائل ہونے سے نا امید ہے تو پھر بدار جائے گا. وحال جوجی تازہ و بیاہین آئین اذا اتفاق ارتفاع العذر فی الوقت عملہ. اچھا، اب آپ نے بدار کر کے پڑھ لی اور 2 گھنٹے بعد وہ عذر ختم ہو جائے، تو کیا یہ نماز کافی اجزا ہو جائے گا یا اجزا نہیں ہوگا؟ تو کہا ہر جگہ کا ہم اسی جگہ پہ بتائیں گے کہ یہاں اجزا ہوتا ہے یا اجزا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں، کہیں ہو جاتا، جیسے تیمم والی صورت میں آپ یاد پانی سے نا امید سے، وضو سے نا امید سے تیمم کر کے حوالے باغ میں پڑھ لی اور پانی مل گیا بعد میں، تو کہا وہ اجزا ہو گیا. اجزا پر ہر جگہ دلیل چاہیے، جہاں سید کو دلیل ملتی جائے گی وہاں اجزا کا کہتے جائیں گے، جہاں نہ ملی تو وہاں کہہ دیں گے کہ دوبارہ پڑھو. اور یہ دوبارہ پڑھو والے مورد بہت کم آئیں گے، اکثر میں ہوتا. کہا عذر زائل ہو گیا ہے وقت کے اندر تو یہ کافی اجزا ہو جائے گا. کافی ہے تفصیل، اس میں تفصیل ہے، ہر جگہ اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں. قضا فی جواز البدار الیہ ما رجاء ارتفاع العذر فی الوقت. کہا جب آپ کو امید ہے کہ رجاء زوال العذر، آپ کو امید ہے کہ عذر زائل ہو جائے گا وقت میں، تو اب کیا بدار جائز ہے؟ یاس میں تو جائز ہے بدار. آگے سوال یہ ہوگا کہ اجزا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یاس نہیں ہے، امید ہے. ایک دفعہ علم ہے کہ عذر زائل ہوگا، اس میں تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے بدار کی. ایک دفعہ علم نہیں ہے لیکن آپ امید لگائے ہوئے ہیں کہ عذر زائل ہو جائے گا، تو اس صورت میں کہا تفصیل ہے کہ بدار کہاں جائز ہوگا کہاں جائز نہیں ہوگا، ہر جگہ کا ہم اسی جگہ پر بتاتے ہیں. وقت تقدم تعارض لبعض الموارد کی کتاب طہارہ، کتاب طہارہ میں بعض موارد ذکر ہو چکے ہیں، وہی تیمم والا مورد. تعارض قضا فی جواز البدار الی الصلاۃ ما رجاء ارتفاع الصلاۃ. اچھا، وقت تقدم تعارض لبعض الموارد فی کتاب طہارہ، کتاب طہارہ میں بعض موارد ذکر کیے ہیں بدار جائز کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا.
بتاتے جملہ تو بخرا فی المباحث آگے مزید آتے رہیں گے. کہاں بدار ہے جائز آپ کے لیے ایک یہ سوال, اور بدار کی صورت میں اجزا کہاں ہوگا اور اجزا کہاں نہیں ہوگا, یہ دوسرا سوال ہوگا. تو ہر جگہ میں دو سوالوں کا جواب دے چکے ہیں. جیسے وہ مثلاً آگے آئے گا کہ سجدہ جو آپ نے کرنا ہے اور سجدہ کرنا کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, جہاں سجدہ ساری وہ ہے نا برا فی برا ہے, کہاں سجدہ کرے گا. یہاں اگر کر لے گا برا پہ مجبوری ہے, یہاں پر اجزا بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ آگے آئے گا. یا نماز کی حالت میں سجدے گاہ کو کسی کا پاؤں جو لگا وہ ہو گئی, اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, قالین پہ سجدہ کر لیا تو اجزا ہو جائے گا, ہو جائے گا. آگے سب آئیں گے. ابھی اول وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں, نماز کو کیا توڑیں یا اسی کو قالین پہ سجدہ دیتے جائیں, گاہ دیتے جائیں. یہاں بدار بھی جائز ہے اور کیا نام ہے اجزا بھی ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے گا. اچھا, جس شخص پر فریضہ نماز ہو ادا کی شکل میں واجب ہو چکی ہے, مثلا زوال ہو چکا ہے, ظہر عصر واجب ہو چکی ہے, یا قضا کی شکل میں فریضہ اس پر واجب ہے, جیسے صبح والی رہ گئی تھی اور ابھی ظہر کی اذان ہو رہی ہے, تو کیا یہ نوافل پڑھ سکتا ہے کہ پہلے صبح والی وہی قضا پڑھے؟ کہا پڑھ سکتا ہے, چاہے قضا ایک نہیں کئی سالوں کی بھی ہوتا بھی. نمازوں میں یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ بندہ جس پر اپنی قضا. روزے میں وہ مسئلہ ہے کہ جس پر اپنے روزے ہوں, اجارے والے ہیں تو آپ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں, نظر عید قسم اور کوئی روزہ واجب ہے تو آپ اپنا مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں. اپنا قضا ہو اپنا تو آپ مستحب روزہ اپنا نہیں رکھتے, آپ مستحب روزہ نہیں رکھتے. یہ روزہ صرف اپنا قضا ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھتے, اور کوئی واجب روزہ ہے تو آپ مستحب روزہ رکھتے. ماہ رمضان کا واجب ہے, اس میں تو مستحب ہوتا ہی نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں ہوتا اس میں, تو جو بھی رکھو گے باطل ہے. ماہ رمضان سے ہٹ کے اپنا قضا ہے تو مستحب روزہ آپ کا نہیں. اپنے قضا کے علاوہ جو بھی آپ پر واجب روزہ ہو, کفارے کے روزے ہیں, تو آپ مستحب ہو سکتا ہے, مستحب ہو سکتا ہے. واضح؟ ہاں, اپنا قضا ہو تو مستحب نہیں رکھتے, اجارے والا رکھ سکتے ہیں. اپنا قضا ہو تو منت عید والے سارے رکھ سکتے ہیں. صرف اسی بات کو یاد رکھو, اپنا قضا روزہ ہے مستحب نہیں رکھتے, بس باقی ساری صورتیں جائز ہیں, نماز میں بھی روزے میں بھی سب کچھ. جب روزے نہیں اجارہ لے سکتا ہے بندہ, اپنے قضا ہوں تو لے سکتا ہے, اپنا مستحب نہیں رکھتا. ادا روزہ جو ہے نا ماہ رمضان کا, اس کے احکام تھوڑے شدید ہیں. اپنے قضا جو ہیں ان میں بھی شدت ہے کہیں کہیں, باقی میں نہیں. یجوز التطوع بصلاۃ لمن علیہ الفریضہ ادائیۃ او قضائیۃ, جس پر نماز فریضہ ہو ادا شکل میں ہو قضا شکل میں واجب ہو تو وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے. یجوز تطوع بصلاۃ یعنی وجوب کے بغیر, ایسے تطوع کہتے ہیں جیسے کسی کام میں ہم فی سبیل اللہ شروع نہیں ہو جاتے, ہم پہ واجب تو نہیں ہوتا لیکن شروع ہو جاتے ہیں فی سبیل اللہ قربۃ الی اللہ, تو یہ قربۃ الی اللہ ساری نمازیں جائز ہیں اگرچہ آپ پر قضا نمازیں. اچھا, بچہ بالغ ہو رہا ہے, اس وہ چاند والے حساب سے ہم کریں نا, وہ پیدا ہوا تھا 5 بجے اور آج 5 بجے جو ہے نا اس کا ہو جائیں گے پورے 15 سال. جب پورے 15 سال ہوئے تو غروب ہو رہا ہے 5:02 پہ, فرض کرو اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, تو 5 جیسے ہوں گے تو ہم اس کو فوراً کہیں گے کہ تیمم کرو, کیونکہ تیمم جو میں 1 رکعت جتنا وقت ہے, اور ہم نے کل پڑھا ہے 2 دن پہلے کہ جس کے پاس تیمم اور 1 رکعت جتنا وقت ہو
اس پر واجب ہے پڑھے، نہ پڑھی تو اس نے قضا کر دیا، اب اس پر قضا واجب ہے۔ اگر ہاں اثر ظہر کی نہیں ہوگی کیونکہ وقت مختص بالعصر تھا نا، وقت مشترک جو تھا اس میں اگر بالغ ہو جاتا تو پھر ہم دونوں کی قضا کرتے، اب صرف اثر کی قضا۔ اچھا اگر اس نے پڑھ رکھی ہے پہلے نماز جب نابالغ تھا تو وہ والی کافی ہو جائے گی، بلوغ ابھی نہیں ہوا تھا اور اس نے نمازیں پڑھ رکھی تھی تو وہ بچہ تھا ابھی، یعنی 12 بجے بالغ نہیں تھا تو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ، وہ کافی ہوگی۔ کہا ہاں ہم پاکستانی جو ہے وہ بچوں کی نمازوں کو شرعی قرار دیتا ہے، اس لیے پہلی صف میں بچہ جو ہے اگر کھڑا ہو 1 2 3 4 5 اتصال ہو جائے گا، اگر ان کو نماز آتی ہے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جاہل ہے جس کی نماز بھی باطل ہے تو وہ تو اتصال ہو ہی نہیں سکتا، اتنا ہے سمجھدار ہے، نماز آتی ہے وضو کرتا ہے، سارے بچے کھڑے ہوں اتصال ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی نماز پاکستانی کے نزدیک تمرینی نہیں ہے شرعی۔ ہاں عمر کی قید نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ قصد قربت کر سکتا ہو، وضو کر سکتا ہے، نماز اس کو آتی ہے، یعنی اس کی نماز باطل نہ ہو، کوئی مبطل انجام نہ دے۔ اگر ایسا بچہ جو کھیل رہا ہے سارا اس میں اس کو پہلی صف میں نا، پھر ایک بھی ہوگا نا پہلی صف میں ایک تو وہ فاصلہ تو نہیں بنے گا لیکن حائل تو بن جائے گا، حائل بھی اتصال کو کاٹتا ہے، فاصل بھی کاٹتا ہے، حائل بھی کاٹتا ہے، ایک بچہ حائل بن جائے۔ فاصل میں ہمیں 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر چاہیے نا، یہاں سے شروع کرو نا تو وہاں تک شاید یہ جا رہا ہے، یہ 120 سینٹی میٹر بن جائے، 100 سینٹی میٹر کا میٹر ہوتا ہے نا، 20 اوپر اور بھی، یہ فاصلہ اتنا ہو تو معاف نہیں، اتنے تک معاف ہے، اس سے زیادہ معاف ہے۔ اور کیا نام ہے، حائل میں چاہے فاصلہ جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر کا پردہ ہے تو یہ حائل بن جاتا ہے، 1 سینٹی میٹر، اس میں 1 سینٹی میٹر کا پردہ ہے درمیان میں، یا درمیان میں کرسی پڑی ہوئی ہے، نظر بھی سب کچھ آ رہا ہے، تو ہم نے کہا حائل وہ ہوتا ہے کہ مالاج ہوتا خطہ پاؤ کے جس کے اوپر سے عادت کوئی نہیں گزرتا، اب بچہ جو ہے اس کے اوپر سے گزرتا ہے، نہیں گزرتا، کوئی نہیں گزرتا، وہ کھڑا ہو تو کون گزرتا ہے، تو یہ حائل بن سکتا ہے اگر اس کو نماز نہیں آتی۔ اذا بالغ الصبی فی اثناء الوقت، اثناء وقت میں بچہ بالغ ہو گیا ہے، واجب علیہ الصلاۃ، اس پر نماز واجب ہے۔ اذا ادرک کا مقدار رکھا، 1 رکعت جتنا اس نے وقت پا لیا ہے، 1 رکعت جمع تیمم وہ یاد رہے، او ازیاد یا 1 رکعت سے بھی زیادہ کا نماز واجب۔ ولو صلی قبل البلوغ ثم بالغ فی الوقت، بلوغ سے پہلے پڑھ لی پھر وقت میں بالغ ہوا، فی اثناء الصلاۃ او بعدہا، بالغ ہو رہا ہے نماز کے دوران یا نماز کے بعد بالغ ہوا ہے، نماز اس نے وقت میں پڑھ لیا ہے تو لم تاجب علیہ الاعادہ، اس کا اعادہ واجب۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَدُ اسْتِحْبَابًا الْإِعَادَةُ فی صورت، احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اعادہ کر لے، دونوں صورتوں میں کیسے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے مکمل کر لی تھی اور بعد میں بالغ ہوا ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ اعادہ کر لے وقت کے اندر، یا نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران بالغ ہوا ہے تب بھی احتیاط مستحب ہے کہ وقت کے اندر دوبارہ پڑھ لے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی، کہ دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہیں، احتیاط مستحب کیوں لگائی ہے، تاکہ ان علماء کے ساتھ بھی موافقت ہو جائے جو کہتے ہیں کہ بچے کی نمازیں تمرین نہیں ہوتی ہیں، وہ پہلی ہو گئی دونوں تمرین ہی، اب دوبارہ اس میں پڑھ قبلہ۔ ہاں پہلی صف میں ایک بندہ ہے اس نے قصر پڑھ کے بیٹھ گیا، فوراً شامل نہیں ہوا، بیٹھ گیا ہے نا تو یہ حائل بن گیا ہے، حائل بیٹھنا، یا اس کی نماز ہی باطل ہے، پہلی صف میں کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس نے وضو نہیں کیا یا وضو غلط کیا ہے، بازو ہی نہیں دھویا ہے ایک بھول کے، تو بندہ بھول بھی جائے تب بھی وضو تو نہیں ہوتا اور آگے نماز پڑھ رہا ہے مسئلہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے تو ہم پہلی صف چھوڑ کے پیچھے آ جائیں، اتفاق۔ اچھا
المقصد الثانی القبلہ، قبلہ نماز میں قبلہ رخ ہونا واجب ہے۔ ہاں کس کی ساتھ والے تھے، ان کو اگر پتہ تھا کہ بھائی اتصال ٹوٹا ہوا ہے، نہیں تھا تو پھر نماز باطل نہیں ہے، جماعت کا ثواب نہیں ملا ہے۔ لیکن کبھی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے جب آپ 2 رکوع کرتے ہیں، 4 سجدے یا 3 سجدے کرتے ہیں اتباعاً ایک سجدہ، رکوع میں پہ نماز ابھی تھا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے غلطی سے، ابھی دیکھا پہ نماز ہے تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ واپس آئیں، واپس جب آیا تو یہ 2 سجدے ہو گئے، 2 رکوع ہو گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دوسرا رکوع اتباعی ہے، اور اتباعی جو ہوتا ہے وہ باطل نہیں کرتا، اتباعی اس کا باطل نہیں کرتا جس کا جماعت سے اتصال بھی ہو، جس کا اتصال نہیں ہے جماعت سے اس کا تو اتباعی بنتا ہی نہیں ہے، اس کا باطل کرتا ہے۔ تو یہ والا کام نہیں کیا ہے نا ڈبل رکوع والا رکوع، تو پھر اس کا جماعت کا ثواب نہیں ہے، اتصال نہیں کرتا، نماز صحیح ہے۔ لیٹ ہاں صورتیں معاف ہو جاتی ہیں، صورتیں معاف ہو جاتی ہیں، رکوع اور سجدے والی جگہ یہ رکنا ہے نا، صورتیں رکن تو نہیں ہے۔ ہاں ایک سجدہ ایکسٹرا کیا ہے تو کیا تو ہے نا۔ اچھا ایک چھوٹا سوال اور ہے اس میں، مثال کے طور پر ابھی رکوع ختم نہیں ہوا، ہاں انسان اٹھ جاتے ہیں تو دوبارہ ابھی رکوع میں جاتا ہی ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پہ نماز معیار پہ نماز ہے، پہ نماز اگر کھڑا ہو گیا اور یہ پہنچا ہے تو اب باطل ہو، اب اتباعی پھر بھی نہیں باندھ سکتے، یہ جگہ خطرناک ہے، اس لیے ہم مومنین پاکستان تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مومنین کو کہتے ہیں کہ آپ اگر جتنی جلدی بھی کریں، سلام تو اکٹھا ہی ہم نے پھیرنا ہے نا، تو جلدی نہ کیا کریں، جلدی کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے نا، پھر جب آپ واپس نہ آئے تو آپ کی جماعت ختم، آپ آ سکتے تھے اور نہیں آئے تو یہ جان بوجھ کر کھڑا ہے، اس کی تو جماعت کا سلسلہ ہی ختم، واپس آئے اور ہمیں پا لیا تو پھر تو مسئلہ حل ہے، لیکن اگر آپ آئے اور ہم اٹھ گئے تو پھر آپ کی نماز باطل، تو یا جماعت ختم کر کھڑو گے یا نماز باطل کر کھڑو گے، تو لہذا جلدی نہ کیا کریں، سلام تو اکٹھے سے نہ آئے، کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ایک سوال ہے جی جی ہو جاتا ہے کسی وجہ ہو سے، سکتا ایک ہے کہ ویسے جلدی، ایک ویسے انسان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، بندے نے سمجھا ہے کہ بھائی پہ نماز اٹھ گیا ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا تو ابھی باقی ہے، واپس جانے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اچھا ایک بندے کو خطرہ پڑ گیا ہے نا کہ میں گیا تو اب اٹھ جائے گا، تو یہ والا اگر ٹھہر گیا ہے اپنی جگہ پہ تو اس کا جماعت سے سلسلہ ابھی بھی بحال ہے۔ ایک ہے جس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں پہ نماز میں اٹھ نہ جائے، وہ ابھی صلوات پڑھ رہا تھا تو یہ گیا، اس نے صلوات ہی چھوڑ دی، فرض کرو پہ نماز نے صلوات نہیں پڑھی آج، پہلے روزانہ پڑھتا تھا، یہ جب گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اتفاق کی ہوگا سارا، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ رکوع 2 ہو جائیں گے، ہاں 2 ہو جائیں گے اور اتباع حاصل نہیں ہوگی، اگر اتباع ہو جاتی رکوع میں تو پھر تو رکوع اتباعی بن جاتا، وہ معاف ہوتا ہے، یہ اتباعی نہیں بنا کیونکہ پہ نماز ہوتا ہے۔ چلیں پھر آگے تھوڑا، مقصد ثانی القبلہ، نماز ہو اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نماز کے توابع ہم کہتے ہیں، نماز اپنا سجدہ کی قضا، تشہد کی قضا، یہ نماز کے توابع ہیں۔ نماز احتیاط جو 1 رکعت ہم شک کی صورت میں یا 2 رکعت پڑھنی پڑ جاتی ہے، شک کا علاج، وہ تو ہے ہی نماز نا، تو ہم نے کہا نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اس کے توابع جو ہیں یعنی سجدہ کی قضا یا تشہد کی قضا، اس میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اچھا نوافل اگر آپ استقرار میں پڑھ رہے ہیں، جیسے اب ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نوافل، تو پھر تو قبلہ رخ شرط ہے، اگر آپ چل کے پڑھ رہے ہیں تو چلتی ہوئی حالت میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، اسی طرح سواری پہ پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ سواری پر نماز ہو جاتی ہے اگر نماز کے وقت داخل ہوگا اور آپ کو یقین نماز مستحب نماز سواری پہ ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سوال ہے واجب بھی کہ اگر آپ سواری پہ ہیں اور مثال طور پر بعض
لانگ روٹ ایسے ہیں کہ مثال پاکستان میں خصوصاً کہ آپ سفر میں ہیں اور اسی دوران نماز کا وقت نہ آیا بھی اور چلا بھی، اور آپ کو یقین ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی اور میں نہیں پڑھ سکوں جبکہ سواری میں، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسے جیسے ہم جاتے ہیں پاکستان جہاز سے، صبح کو اترنا ہے جس وقت سورج طلوع ہو چکا ہو، اب صبح کی نماز ہم جہاز میں پڑھتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے۔ اب ہے کہ قبلہ شرط نہیں ہے، نہ قبلہ شرط ہے، جب کھڑے ہو کر ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ مستحب نماز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں قبلہ رخ شرط نہیں ہے اگر آپ چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مستحب نماز کو آپ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پر بھی، سواری سے مراد جیسے گھوڑے پہ کوئی جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس پر بھی آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں اختیاراً، بغیر مجبوری کے۔ آپ سوال کر رہے ہیں مجبوری والی صورت میں، مجبوری والی صورت میں پھر اپنے ہر ایک جگہ کے اپنے اپنے احکام آ جاتے ہیں، کہیں قبلہ رخ ہونا، اس میں کیا ہوگا؟ کہیں قبلہ رخ ہونا تھا کہ جی بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ سفر اتنا طویل ہے اور رستے میں رکنا بھی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتا ہے، اگر اس کو رکوع سجود قیام سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اسی طرح کرے، رکوع بھی کرے گا، سجود بھی کرے گا، قیام بھی جیسے عادی حالات میں ہم کرتے ہیں، قبلہ رخ بھی معلوم کر کے دے وہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر یہ نہ ہو سکے، یہ نہ ہو سکے، اب یہ تعین والے مسئلے اسی فاصل میں آ رہے ہیں کہ تعین نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرے گا، یہ آ رہا ہے، وہ جس طرف کا استعمال ہو اسی طرح پڑھ دینی پڑتی ہے جب تعین نہ ہو رہا ہو۔ تعین ہو رہا ہو لیکن مسئلہ وہاں یہ ہوتا ہو کہ رکوع سجود کی جگہ نہ ہو تو پھر ہم اشاروں سے پڑھ لیں گے۔ تو ہر ایک وہ ہم نے ابھی پیچھے مسئلہ پڑھا ہے نا کہ عذری نماز جو ہے نا کہاں ہوتی ہے، کہاں عذر کی والی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بدار جائز ہے، کہاں بدار جائز نہیں ہے، کہاں اجزا ہو جائے گا، کہاں نہیں ہوگا، ہر ایک کے اپنے اپنے سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ مثال کے طور پر میرا اکثر پاکستان میں گلگت جانے کا ہوتا ہے، راولپنڈی سے گلگت یا گلگت سے راولپنڈی، اب اس میں گلگت کو دکھائی سائٹ ہے، اپنا مسلسل اس کی موڑی ہے کہ اپنا گاڑی ایک سٹپ میں نہیں جا رہی ہے، وہ مسلسل چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ اگر آپ ان کو کہیں گے تھوڑا روکو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو نہیں روکتے، ہاں اس صورت میں آپ نے ان کو کہنا ہے، کہتے 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 تھک جاؤ، نہیں کرتے، آپ کی توہین آ گئی تو پھر اور بڑھ جائے، آپ کو مال کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، تو وہاں عذر بن جاتا ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی روکو میں 2 رکعت پڑھتا ہوں تو وہ روک لیں گے اور آپ پڑھ لیں گے، تو یہاں ابھی وہ والی بات نہیں ہوگی کہ سواری میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، وہاں تو روک نہیں آتے، یہ والے روک دیتے ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں یہ سعودیہ والے، ہم ان کو کہیں کہ بھائی روکو بارش آ رہی ہے اور احرام پہنے ہوئے ہیں تو روکو، وہ روک لیں گے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ اس طرح مسئلہ پیش آیا تو اس نے کہا آپ کہتے تو ہم روک لیتے، یہ بات وہ والی روک رہے گا، جب روکنے سے رکتی ہے تو پھر روکنا ہے۔ یہ مسئلہ بنتا ہے زیادہ تر جہاز، وہاں پر جگہ بہت کم ہوتی ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے باقی سارے جہاز والے کھڑے رہیں گے، اکثر لوگ جہاز میں نماز قضا کر بیٹھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے والے 100 200 250 بندہ جو بیٹھا ہے نا ان میں 2-3 بندے نہیں رہیں گے پڑھنے والے۔ ہم نے یہ سفر سارے کیے، آپ نے بھی کیے ہوں۔ اچھا، تو مستحب نماز میں چلتے پھرتے سواری پر قبلہ رخ اختیاراً آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں مستحب نماز، پھر بھی آپ نے کہا میں چلتے ہوئے پڑھ لوں گا اور جا رہے ہیں ادھر اور قبلہ ہے آپ کی پوچھ میں تو آپ اللہ اکبر، اور یہ اور بات ہے کہ یہاں مسجد میں اور بیر کا ثواب میں فرق، پھر استقرار والی نماز اور چلتے پھرتے والی فرق یقیناً ہے، لیکن یہ ہے کہ ادا ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ دوبارہ پڑھیں جب گھر پہنچیں، نہیں ہو جائے۔ یاجب استقبال القبلہ مال امکان فی جمیع الفرائض، تمام فرائض جو ہے فرائض مستحبہ فریضہ نمازوں میں جب تک ممکن ہے کہ استقبال القبلہ واجب ہے۔ ہاں بات امکان سے نکل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ ہے کس طرف، ہمارے لیے تعین ہی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا اپنا حکم ہے۔ وہ طواب صلاۃ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ طواب صلاۃ من الاجزاء المنسیہ، بھولے ہوئے اجزاء جیسے سجدہ کی قضا ہے، تشہد کی قضا ہے، اس میں صلاۃ الاحتیاط نماز احتیاط جو ہے اس میں بھی قبلہ رخ ہونا واجب ہے، دونوں سجود سجدہ صاحب میں واجب نہیں، کیونکہ سجدہ صاحب ثواب میں شمار ہی نہیں ہوتا،
نماز سے خارجی چیز شمار ہوتی ہے. اگر کسی نے سجدہ صاحب کسی پہ واجب ہو گیا ہے نا، اس نے نہیں کیا ہے نا، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی. انہوں نے نہیں کیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ثواب میں سے نہیں ہے. ہاں گناہ گار ہے، واجب کو ترک کیا ہے، نماز باطل نہیں ہوگی. ہاں عمدن سجدہ صاحب چھوڑ دیا ہے تو گناہ گار ہے، نماز باطل نہیں ہوگی. امن نوافل فلا یعتبر فی الاستقبال، نوافل میں استقبال شرط نہیں ہے. حال المشی، مشی کی حالت میں استقبال شرط نہیں ہے. ورکوب سواری کی حالت میں. وَإِنْ كَانَتِ النَّوَافِلُ منظور، اگرچہ نوافل ناظر منت والی بھی کیوں نہ ہیں تو نوافل نا، منت جب انسان مانتا ہے نا تو نماز واجب نہیں ہو جاتی. دور کا نافلہ پڑھوں گا تو وہ واجب نہیں ہو جاتی. منت کی وفا واجب ہے، نہ کہ خود نماز واجبات میں سے ہو گئی اور فرائض میں سے ہو گئی. منت کی وفا واجب ہے، یعنی یہ کام کرنا آپ پہ واجب ہے، نہ کہ خود نماز ذاتی طور پر واجب نہیں ہے. وجوب نفسی نماز کا نہیں ہے، نماز کے لیے ابھی بھی استحباب ہے. ہاں وجوب ادا نظر، یہ وجوب اور تھی، یہ وجوب اب ادا اسی نماز سے ہوگا. کہا نماز پر مستحب ہونے والے احکام آئیں گے، مثلا قبلہ رخ شرط نہیں ہوگا. مثلا دوسری صورت پڑھنا، الحمد پہ اکتفا کر سکتے ہیں. واجب نماز ہو تو الحمد پہ اکتفا نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں جو ساکت ہو رہی ہیں، قبلہ رخ ساکت ہو گیا ہے، سورہ ساکت ہو گئی، یعنی ابھی آپ کی نماز مستحب ہے، منت کا ادا کرنا واجب تھا جو ہوگا اسی نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز فرائض میں داخل نہیں ہو جاتی. تو اس میں آپ قبلہ رخ نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ولاوت لزوماً اعتبار ہو فی حال استقرار، ہاں استقرار کی حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں یا نماز پر، تو پھر جو ہے چلتے پھرتے نہیں پڑھے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ قبلہ رخ ہونا پھر ضروری ہے. استقرار والی بغیر قبلہ رخ کے نہیں. آپ کھڑے ہیں مسجد میں ہیں اور آپ نے منہ کا رکھا ہے ادھر، تو یہ نہیں. قبلہ کیا ہے کہ آپ قبلہ وہ مکان ہے جہاں پر وہ خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے. اگر وہ بنا جو ہے نا خانہ کعبہ کی جو پتھروں سے بنا ہوا ہے وہ اگر گرا دیں تاکہ دوبارہ اس کو بنا سکیں تب بھی آپ کی نمازیں صحیح ہوں گی، کیونکہ قبلہ آپ کا وہ پتھر نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کمرہ بنا ہوا ہے. وہ کمرہ قبلہ نہیں ہے، وہ جگہ قبلہ ہے. یہ آج سے کچھ صدی پہلے جو ہے نا انہوں نے دوبارہ بنایا تھا، یہ عرب نے، سید المرسلین نے دوبارہ بنوایا تھا، اس کے بعد بھی بنا ہے تو شاید 2 دفعہ بنا ہو اس کے بعد بھی. تو اب جب انہوں نے گرا دیا ہے تو مسلمانوں کی نمازیں باطل نہیں ہیں، کیونکہ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے جہاں وہ کمرہ بنا ہوا ہے. لیکن پتھر کو اتنا بہترین لگا ہوا ہے نا، وہ ادھر ساتھ ہی جبل کعبہ ہے جہاں سے پتھر انہوں نے اٹھایا ہے، وہ بہت لمبا عرصہ رہے گا. اور بار بار بنانے کے باوجود بھی وہ دراڑ پڑ جاتی ہے، دراڑ پڑ جاتی ہے بھی بڑی ساری دراڑ، کھلے تو بندہ اندر چلا جائے. اور وہاں آ کر مومنین ٹھیک ٹھاک سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین. طواف کے دوران یہ سب پڑھ سکتا ہے بندہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، اشہد ان علی ولی اللہ، سب طواف میں چلتی ہے نا. یہ باتیں بھی آپس میں کر رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، بس کندھا قبلہ رخ رہے. اچھا والقبلہ تو ہے المکان الواقع فی البیت شریف، قبلہ وہ مکان ہے جو بیت شریف میں واقع ہے، یعنی یہ جو دیواریں جہاں بنی ہوئی ہیں نا اسی میں قبلہ ہے، نہ کہ یہ دیواریں قبلہ ہے. یا تحقق استقبال ہو. اچھا جس کو نظر آ رہا ہے اور تمیز دے سکتا ہے کہ یہ ہے خانہ کعبہ، جیسے ہم مسجد الحرام میں جائیں تو وہاں پر تمیز ہم دے سکتے ہیں کہ یہ کعبہ ہے، تو وہاں تو ہم نے اپنا بالکل کعبہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی کی کسی کونے، اس کونے سے لے کر اس میں اس جگہ آپ کا رخ جا رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے، اس جگہ اس کمرے کی طرف رخ آپ کا ہے تو آپ کعبہ حاصل، قبلہ آپ کو حاصل ہے. جہاں آنکھ کے ساتھ تمیز نہ دے سکیں، دور ہیں، ہوٹل میں ہیں، مکہ میں ہوٹل میں، تو پھر وہاں اور یہاں کا ایک ہی حکم ہے کہ عرفی محاذات، عرفی طور پر آپ قبلہ رخ ہیں، عرف کی نگاہ میں تو کافی یہاں. لیکن یہ یاد رہے عرف نے اگر تعین کر دیا نا
کہ مسجد ہندی مثلاً ہے نا، تو ادھر تھوڑا قبلہ جو ہے سیدھا نہیں آئے، ایسے آئے، تو اب آپ سیدھے کھڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر تو آپ نے عرف کی مخالفت کی ہوئی ہے، اب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جہاں عرف نے تعین کر دی کہ ایسے ہے، پھر اب ایسے ہی ہونا پڑے گا۔ تعین کے بعد دقت ہے، تعین میں تھوڑی سی عرف کو سے تسامح ہوتا ہے، عرف میں تعین ہو گئی ہے نا، اب دقت ہے۔ حرم میں تک یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ ایسے پر ہاں، یہ مسافر ہوتے ہیں، مسافر کو اب پتہ نہیں ہے تو اس کی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہم اپنے حساب سے کھڑیں گے جیسے حرم میں ایسے ہے۔ اب ساتھ والے جو ہے ان سے وہ سیدھے کھڑے ہیں، اور ہمارے اتصال کا کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں وہ اتصال ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جاہل ہیں اس بات سے، اور جاہل کی آگے آ رہی ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے، تو آپ کا اتصال ہو جائے گا۔ چلے تھوڑا سا والقبلہ ہے المکان الواقع فی البیت الشریف، اہو کہاں گئے؟ وَيَتَحَقَّقُ استقبالُ بالمحاذات الحقیقیہ بعد تمکن من تمییز عینہ، جب قبلہ کی جو وہ حجم ہے، وہ کمرہ ہے، اس کو آپ تمیز دے سکتے ہو نا، تو پھر تو محاذات حقیقی جو ہے نا وہ شرط ہے، بالکل اسی کمرے کی کسی جز کی طرف آپ کا منہ ہو۔ اور یہ بات مسجد الحرام میں بڑی آسان ہے، انہوں نے جو ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں نا، ایک ایک بندے کی ایک ایک ٹائل، جیسے جہاں نماز ہوتی ہے، ان کو انہوں نے ایسے لگایا ہے نا کہ جس ٹائل پہ کھڑو گے آپ کا چہرہ قبلہ رو ہو جائے گا، کسی نہ کسی جز پر آپ ہو جاؤ گے، آپ قبلہ رخی ہوں گے۔ والمحاذات العرفیہ عند عدم تمکن من ذالک، اگر آنکھ کے ساتھ تمیز نہیں دے سکتے ہو کہ یہ قبلہ اور یہ اور چیز ہے، تو پھر محاذات عرفی ہے، لیکن عرف نے جب تعین کر دی کہ اس طرف ہے، تو پھر عرف کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ ہر موضوع کو ثابت کرتا ہے علم، موضوع کو ثابت کرتا ہے اطمینان، منشا و کلائی والا اطمینان و کلائی، موضوع کو ثابت کرتی ہے بینہ، تو اطمینان و کلائی اور بینہ یہاں بھی قبلہ رخ ہونے کو ثابت کریں گے۔ کوئی اور چیز بھی ہے، کہا یہاں ایک اور چیز ہے جو آپ کو قبلہ رخ ثابت کر دے گا، وہ یہ ہے کہ ایک فقہ شخص جو اہل خبرہ ہے، جو ان باتوں کو جانتا ہے، قبلہ رخ وغیرہ والی باتوں کو، ستاروں کو دیکھ کر جانتا ہے، یا اس کے پاس آلہ ہے وہ جانتا ہے، اس نے خبر دے دیا ہے، اور اس خبر سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا، ظن بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی خبر آپ پر حجت ہے اور آپ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ نئی چیز آ گئی ہے، موضوع کو ثابت کرنا یہاں آ گئی ہے۔ تو وہ دو چیزیں تو ویسے ہی ہیں جو ہر جگہ موضوع ثابت کر رہی ہیں، علم و اطمینان اور بینہ، گواہی، دو عادل گواہ گواہی دے دیں۔ اور یہاں تیسری چیز ہے کہ اہل خبرہ میں سے ہو، اور بندہ سیکھا ہے یعنی جھوٹ نہیں بولتا، جس پر بھروسہ آ جاتا ہے، وہ خبر دے، چاہے آپ کو اس کی بات سے اطمینان، ظن، اعتماد کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نا، تب بھی آپ اسی طرف نماز پڑھیں، قبلہ رخ آپ کا ہو گیا ہے بس۔ یاجب العلم بے استقبال القبلہ، علم ہونا چاہیے۔ وتقوم مقام العلم البینہ، بینہ جو ہے وہ دو بندے گواہی دے دیں، عادل ہوں، تو وہ بھی علم کے کیا مقام ہے؟ اذا کانت مستند الی المبادئ الحسیہ، جب ان کی بینہ جو ہے نا، اس بینہ نے سہارا لیا ہوا ہے ایسے امور کا جو حسی ہیں، مثلا انہوں نے کہا ہم نے یہ ستارہ دیکھا ہے، یہ ستارہ اس کندھے پہ رکھنا تھا، اس کو ناک پر رکھنا تھا، ہم نے یہ سارا کیا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں قبلہ رخ اس طرح، تو حسی چیزوں کی پر اعتماد ہے نا، آنکھ، ستارے، کندھا، یا انہوں نے گواہی دیا ہے اور انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے کسی آلے پہ، قبلہ نما یا یہ موبائل شوبائل، یا وہ والا طریقہ کیا ہے جو سائے والا ہوتا ہے، 28 مائی والا، 28 مائی والا پتہ ہے نا؟ اچھا بتا دیں گے آپ۔ اذا کانت مستند الی المبادئ الحسیہ، بینہ اعتماد کیا ہوا ہے مبادئ حسیہ پر، یعنی مقدمات اس کے حسی ہیں، آنکھ، ستارے، کندھے، ناک پر رکھا ہے ستارہ مثلا، او ما بحکم آیا مبادئ حسیہ کے حکم میں جو ہیں، کل اعتماد علی الآلات المستخدمہ، جو آلات آج کل استعمال ہوتے ہیں ان پر اعتماد کرتے انہوں نے، تعین قبلہ کے آلات جو ہیں ان پر اعتماد کرتے انہوں نے بینہ دیا ہے، تو یہ بینہ کافی ہے۔ ویکفی ایضا الاطمینان الحاصل من المناشع الوکلائیہ، مناشع وکلائیہ والا اطمینان بھی کافی ہے، کا اخبار ثقہ کی خبر جب اطمینان ہو جائے، او ملاحظہ قبلۃ بلد المسلمین فی صلواتہم و قبورہم و محاربہم، مسلمانوں کا قبلہ آپ نے دیکھ لیا ہے، مسجد کے محراب، قبروں کی رخ مثلا،
بال ظاہر اب دیکھنا حجیت قول ثقہ من آل الخبرہ وَإِن لم يفید الظن، ثقہ ہے اہل خبرہ ہے اور اس کی بات کیا ہے اطمینان، تو اطمینان ظن بھی نہیں دے رہی تب بھی حجت ہے۔ یہ تیسری چیز ہے حتی ما تمکن من تحصیل العلم بیا، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، بینہ بھی مل سکتی ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کے آپ ایک ثقہ اہل خبرہ کی بات پر قبلہ رخ سمجھ کر وہی نماز پڑھنے کا کیا، تو علم و اطمینان، یعنی یہ تیسرا ذریعہ ہے، علم و اطمینان، بینہ، اور یہ خبر ثقہ اہل خبرہ کی، یہ تیسرا ذریعہ ان کے مقابلے میں ہے، وہ حاصل ہو جائیں یا یہ حاصل ہو جائے کافی۔ وما تعذر تحصیل العلم، اب یہ پھر کل ختم کریں گے۔